السلام علیکم خواتین و حضرات، مجھے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنی ہے کہ از دیر اینی پاسبلٹی آف لائف آفٹر ڈیتھ؟ کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے؟ کیونکہ مذہب کا سارا مقدمہ صرف اس ایک بنیاد پر کھڑا ہے کہ کوئی ہائر پاور ہے جو تمام انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گی اور اس کے بعد ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ یا جنت جو ہے وہ انہیں دی جائے گی۔ ویسے اقبال صاحب، آپ نے موت کے بعد کی زندگی یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے ثبوت کے بارے میں سوال اٹھایا، پر یہ وہ سوال ہے جس نے تاریخ کے بڑے بڑے ذہنوں کو چیلنج کیا ہے۔ یقیناً آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں بھی بے شمار لوگ صرف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنے اعمال کے احتساب اور قیامت کے ڈر سے اس حقیقت کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کریم اور جدید سائنس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کا تصور صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے، ایک منطقی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ان مخصوص اعتراضات کا جواب دیا جو آج بھی ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں اور جو آج آپ نے اٹھایا ویسے اقبال صاحب۔ اس سوال کا جواب پہلی بار سورہ قیامہ میں دیا گیا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو موت کے بعد اس کی انگلیوں کے پور فنگر ٹپس تک کو درست کرنے پر قادر ہیں، یعنی ان کے فنگر ٹپس بھی دوبارہ بنائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف فنگر ٹپس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ چہرہ یا دل یا کوئی اور انسانی اعضاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ نزول قرآن کریم کے وقت انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس کو جسم کا صرف ایک معمولی سا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن 1880 میں سر فرانسس گیلٹن اور دیگر سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ انسان کی شناخت کا سب سے منفرد ذریعہ اس کے فنگر پرنٹس ہیں۔ تاریخ میں کبھی بھی دو انسانوں یہاں تک کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز یعنی جڑوا کے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ قرآن کریم کو یہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ اللہ نہ صرف بڑی ہڈیاں بلکہ انسان کی سب سے پیچیدہ اور منفرد کوڈنگ یعنی فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام اس ذات کا ہے جو ہماری تخلیق کی باریکیوں سے بھی واقف ہے۔ دوسری بار اس سوال کا جواب سورہ اسراء میں دیا گیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں منکرین نے سوال کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ صدیوں تک منکرین یعنی نان بلیورز اس آیت کو بطور سائنٹیفک ایرر پیش کرتے رہے ہیں کہ انسانی ہڈی تو مٹی ہوتی ہے، مٹی بن جاتی ہے، یہ بھلا پتھر یا لوہا کیسے بن سکتی ہے؟ مگر آج جیولوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اعتراض بالکل غلط تھا اور قرآن کریم 100% درست تھا۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی ہڈیاں کس طرح پتھر یا لوہا بنتی ہے۔ اس عمل کو فوسیلائزیشن کہتے ہیں۔ جب انسانی جسم زمین میں دفن ہوتا ہے تو معدنیات یعنی منرلز ہڈیوں کے مساموں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ نامیاتی مادہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ منرلز لے لیتے ہیں، جس سے ہڈی پتھر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کیمیکل ماحول میں کسی کیمیائی ماحول کے تحت ہڈی کا مادہ آئرن منرلز جیسے آئرن پائرائٹ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیلیونٹولوجسٹ اکثر ایسے فوسلز دریافت کرتے ہیں جو مکمل طور پر پائریٹائزڈ ہوتے ہیں، یعنی لوہے میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ بات جسے 1400 سال تک ناممکن سمجھا جاتا رہا، آج ایک سائنس کی حقیقت بن گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا مصنف وہی ہے جس نے خود مادے کی یعنی میٹر کی یہ قوانین بنائی ہے، اسی لیے اس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا۔ ویسے اقبال صاحب، آپ نے موت کے بارے میں سائنسی نظریات کا بھی پوچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سائنس اب اس نظریے سے دور ہو رہی ہے کہ موت ایک فائنل اینڈ ہے، یعنی آخری مقام ہے۔ مشہور سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ لانزا، جنہیں نیو یارک ٹائمز نے دور حاضر کے اہم ترین سائنسدانوں میں شمار کیا ہے، انہوں نے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ مثال لیجیے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے جس پر گانے یا خبریں چل رہی ہیں۔ اگر آپ اس ریڈیو کو زمین پر بٹخ کر توڑ دیں تو آواز آنا بند ہو جائے گی۔
سوال یہ ہے، کیا ریڈیو ٹوٹنے سے جو نشریات ہیں، جو سگنلز ہیں، وہ بھی مر گئی؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ سگنل اب بھی ہوا میں موجود ہے، لہروں میں زندہ ہے، بس اس سگنل کو پکڑنے والا ڈبہ باڈی ٹوٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر لانزا کہتے ہیں کہ ہمارا جسم بھی اس ریڈیو کی طرح صرف ایک ریسیور ہے، اور ہماری کانشیسنس، ہماری روح، ہمارا شعور وہ سگنل ہے جو کائنات سے آ رہا ہے۔ موت کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ گوشت پوست کا ریڈیو، یہ جسم خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ سگنل، ہماری جان، ہماری روح، ہمارا شعور ابھی بھی موجود ہے، اور کائنات میں کسی اور جگہ منتقل ہو گیا ہے، یا کسی اور کائنات میں۔ سائنس کا ایک قانون ہے جسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، یعنی انرجی، توانائی کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ ہمارے دماغ کو چلانے کے لیے تقریباً 20 واٹ بجلی یا انرجی درکار ہوتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ یہ غائب نہیں ہو سکتی۔ رابرٹ لانزا کی کتاب بایو سینٹرزم کے مطابق یہ انرجی، ہماری روح، اس طبی دنیا، اس فزیکل ورلڈ سے نکل کر کسی اور ریالٹی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے اسپیس سوٹ کے بنا خلاباز یا ایسٹروناٹ خلا میں کام نہیں کر سکتا، ویسے ہی اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں یہ جسم، یہ اسپیس سوٹ ملا ہے۔ سوٹ اتر جانے کا مطلب خلاباز کا مر جانا نہیں ہے، خلاباز الگ ہے اور سوٹ الگ ہے۔ اب سمجھتے ہیں کوانٹم فزکس اور روح ایک تھیوری ہے، اور کو اور تھیوری۔ یہ نظریہ دنیا کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک، یعنی نوبل فزسسٹ، نوبل انعام یافتہ سر روجر پینروز نے دیا ہے۔ اسے آپ اس طرح سمجھے، دماغ ایک کمپیوٹر ہے، اور شعور ہمارا کانشیسنس یا روح ڈیٹا ہے۔ پرانی سائنس کہتی تھی کہ دماغ بند ہوا تو انسان ختم، لیکن جدید کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہمارا شعور، ہماری کانشیسنس دماغ کے خلیوں کے اندر باریک نالیوں میں، جسے مائکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں، میں ایک کوانٹم انفارمیشن کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہے، اور ہماری روح یا ہمارا شعور اس کے اندر موجود سافٹ ویئر یا ڈیٹا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہیمبروف، جو اس کے کو فاؤنڈر ہیں اس تھیوری کے، وہ کہتے ہیں کہ جب دل دھڑکنا بند کرتا ہے تو دماغی کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا، ہماری روح، ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ ڈیٹا دماغ سے نکل کر کائنات میں کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اگر آپ کا موبائل فون ٹوٹ جائے اور آپ کا سارا ڈیٹا گوگل کلاؤڈ پر پڑا ہو تو ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا، وہ ڈیٹا فضا میں، یعنی کلاؤڈ میں محفوظ رہتا ہے اور کسی اور ڈیوائس میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ سائنسدان اب مان رہے ہیں کہ انسان کی موت پر یہ کوانٹم انفارمیشن، یا جیسے ہم روح کہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جسم کی قید سے آزاد ہو کر کائنات کے کسی اور حصے میں منتقل ہو جاتی ہے، یا کسی اور کائنات میں۔ سائنس اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ موت کا مطلب ڈیٹا کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ڈیوائس کا، ایک جسم کا خراب ہونا ہے۔ انفارمیشن یعنی روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور یہ صرف ایک یا دو سائنسدانوں کی بات نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ذہن، بشمول وہ جو روایتی مذہب پر یقین بھی نہیں رکھتے، اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کانشیسنس مادے یا میٹر سے الگ ایک حقیقت ہے، کہ بالکل الگ ہے مادے سے۔ میکس پلانک کو آپ جانتے ہوں گے، جو کوانٹم تھیوری کے بانی ہیں۔ انہوں نے کہا، I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. یعنی میں شعور کو بنیادی مانتا ہوں، مین چیز شعور ہے، روح ہے، مادہ شعور سے جنم لیتا ہے۔ ورنر ہائزنبرگ، جو نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کا ماننا تھا کہ کائنات صرف مادی ذرات کا، یہ میٹر کے ذرہ پارٹیکلز کا مجموعہ نہیں ہے۔ سر روجر پینروز، جنہوں نے بلیک ہول پر نوبل پرائز ون کیا، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا شعور موت کے بعد بھی کسی اور شکل میں باقی رہتا ہے۔ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر، وہ ایک مشہور نیورو سرجن ہیں، جو پہلے سخت اسکیپٹک اور ایتھیسٹ تھے۔ پھر انہیں ایک ایکسپیرینس ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، جسے NDV کہتے ہیں، جس میں لوگ کچھ وقت کے لیے مر جاتے ہیں اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ۔ اس کے بعد انہیں تسلیم کیا کہ دماغ کی موت کے بعد بھی شعور، کانشیسنس مکمل طور پر بیدار رہتا ہے۔ ویسے اقبال صاحب، آخرت کا انکار ایک قدیم دلیل ہے جو جدید دریافتوں کی روشنی میں اب کمزور پڑ چکی ہے۔ قرآن کریم نے فنگر پرنٹس اور فوسلائزیشن، یعنی لوہا اور پتھر جیسی سائنسی حقیقتوں کی پیشن گوئی کی، جو اس وقت بالکل نامعلوم تھی۔ اس وقت اس انفارمیشن کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوانٹم فزکس اور بایو سینٹرزم، رابرٹ لانزا کی کتاب کے جدید نظریات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کانشیسنس جسم کے ختم ہونے سے فنا نہیں ہوتی۔ اور اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے، اگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کانشیسنس فنا نہیں ہوتی،
تو پھر یہ ماننا ہی سب سے بڑی دانشمندی ہے کہ موت صرف ایک دروازہ ہے، خاتمہ نہیں۔ امید ہے یہ وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور ایسے بات صاحب، موت آپ کو آزاد نہیں کر سکتی۔ موت کے بعد آپ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ موت کے بعد زندگی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ موت کے بعد زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔